السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم ہے، اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کی جا رہی ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت کے اوپر ایمان اور اللہ رب العزت سے محبت لازمی ہے اور یہ ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ایمان ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت لازمی اور ضروری ہے، اور یہی ایک مومن کا ایمان ہے۔ اگر کسی شخص کے دل میں اس طرح کا کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے تو وہ مومن مسلمان نہیں ہے۔ اس کی ایک بہت ہی اہم مثال جو کہ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ملتی ہے، لیکن محبت کرنے کا بھی ایک لمٹ ہے کہ کس طرح سے ہمیں صحابہ کرام نے محبت کر کے دکھائی اور کس طرح سے محبت کرنے کا حکم ہے۔ آج کل ہمارا یہی حساب ہوتا جا رہا ہے کہ محبت تو دور کی بات ہے، ہم بدعت اور شرک میں پڑ چکے ہیں۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا رسول ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہی بنا دیا۔ اب جس طرح میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا کہ ہر سال ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوتا ہے۔ جس طرح پچھلے سے پچھلے سال جو ملتان میں حور والا واقعہ ہوا تھا، پچھلے سال جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ علماء ایسے ہیں معذرت کے ساتھ جنہوں نے قرآن کی احادیث کو دو تین جگہوں سے اکٹھا کر کے ایک حدیث بنا کے اپنی بات نکال کے انہوں نے جو ہے وہ آگے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، اور لوگ اتنے زیادہ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ باقی قرآن کی باتیں احادیث کی باتیں چھوڑ ہی گئے۔ تو اس بار جو ہے وہ ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو رہا ہے جو کہ نعت خواں کو بلا کے باقاعدہ جو گانوں کی ٹیونز ہیں اس کے اوپر ان سے نعتیں پڑھوائی جا رہی ہیں۔ یہ ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو رہا ہے۔ تو خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو طریقہ کار ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، تو ایک صحابی نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وضو کے قطرے ہیں وہ زمین پہ گر رہے ہیں۔ تو انہوں نے محبت میں، عقیدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جو وضو کے قطرے تھے آپ کے قطروں کو جو ہے وہ ہاتھ میں جمع کیا اور اپنے جسم پہ لگا لیا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وضو مکمل کر کے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا۔ ایک صحابی نے کیا، اس کو دیکھا جائے کہ دوسرے نے کیا، تیسرے نے کیا، اور اتنا ہجوم ہو گیا، اتنے صحابہ کرام شروع ہو گئے کہ احادیث میں آتا ہے کہ آپس میں جھگڑنے لگ گئے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کے ہاتھ گیلے ہوتے تھے اور سوکھے ہاتھ والا ان کے ہاتھ سے گیلا کر کے وہ اپنے آپ کو لگا دیتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ دیکھا اور سوال کیا کہ تم کیوں کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے محبت ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اسی لیے ہم نے یہ عمل کیا کہ آپ کے اس پاک وضو سے ہماری بخشش ہو جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو مجھ سے نہیں میری باتوں سے بھی محبت کرو، میری سنت سے بھی محبت کرو، اور سب سے بڑی بات اور سب سے بڑی سنت میری کیا ہے کہ جب تم بات کرو تو سچی بات کرو، اس میں کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہ ہو، دھوکہ فریبی نہ ہو، بات کرو تو سچی بات کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا کہ اذا اؤتمنا امانتہ ہو، کہ جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھواتا تو اس کو ایمانداری کرو، اس کے امانت داری کرو۔ یہ نہ ہو کہ وہ تمہارے پاس کچھ اور رکھوایا، اب جب وہ واپس مانگ رہا ہے تو تم اس کو الٹا ٹائم دے رہے ہو کہ میرے سے لگ گیا تھا، یہ میرے سے ادھر ہو گیا، میرے سے ادھر ہو گیا، میں دے دوں گا۔ یہ خیانت ہے، ایمانت داری کرو۔ تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو، اگر تم ان باتوں پر عمل کرتے ہو تو تم میں سے محبت کرتے ہو۔ تو یہ سنت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری سنت سے بھی محبت کرو۔ تو اسی لیے صرف شخصیت سے محبت کرنا لازمی نہیں ہے، سنت پر عمل کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں کرتے، وہ جتنا مرضی کہتے ہیں بڑی محبت، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، صرف منہ زبانی ہے جو بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔